ہائی گائس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور آج ویڈیو جو ہے وہ کیش کے حوالے سے ہے، اور ہمارے ساتھ بڑی زبردست اپارچونیٹی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اپنا قیمتی وقت دیا ہے. تو ڈائریکٹ چلتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیش کے حوالے سے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں حماد. السلام علیکم. اور آپ بتائیے وعلیکم کہ السلام. کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر. الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں سر؟ الحمد للہ. اچھا، سب سے پہلے تو حماد آپ کو ہمارے ویورز کی طرف سے اور میری طرف سے جو ہے نا بہت بہت مبارکباد ہو کہ آپ کا کیش جو ہے نا وہ ریسیو ہو گیا. میں سمجھ سکتا ہوں یہ جرنی کوئی اتنا جی آسان نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں، اور اسٹڈی کا پلان کرنے سے پہلے یو کے میں اس سے پہلے آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ جی سر ضرور. خیر مبارک تو آپ نے سب سے پہلے جو مجھے مبارک دی اس کے لیے. اور دوسرا یہ کہ سر بیسیکلی میں نے اپنی ایجوکیشن جو سیکنڈری ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی ہے وہ میں نے کی ہے راول پنڈی سے، کیونکہ میرے جو فادر ہیں وہ آرمی میں تھے. ماشاء اور اللہ. ایٹ دیٹ مومنٹ ہم لوگ راول پنڈی رہتے تھے. تو میری سیکنڈری ایجوکیشن وہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہے 2014 ٹو 2016. اور آفٹر ڈیٹ سر میں دراصل اسپورٹس میں کافی انڈلج تھا، اسپورٹس اینڈ کریکولر ایکٹیویٹیز میں. تو الحمد للہ میں سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد مجھے اسکالرشپ مل گئی پنجاب کالج کی طرف سے فار مائی ایف ایس سی پری انجینئرنگ. زبردست. اور وہ بھی سر میں نے وہیں پہ کنٹینیو کیا راول پنڈی میں پنجاب کالج D9 کیمپس. اور وہاں پہ میں نے اپنی پری انجینئرنگ سر کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمد للہ آفٹر پری انجینئرنگ سر ایف ایس سی مجھے یونیورسٹی میں بھی اسکالرشپ مل گئی آن دا بیسس آف اسپورٹس. زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ تھرو آؤٹ جو ہے نا آپ جو ہے نا ایک اچھے بچے تھے، اور اچھے بچے ہیں بلکہ، اور اسکالرشپ تھرو جو ہے نا آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے. تو جی یونیورسٹی میں آپ نے کون سی ڈگری حاصل کی ہے؟ جی سر جو مجھے بیسیکلی جو اسکالرشپ ملی تھی وہ مجھے اسپورٹس کی بیسس پہ ملی تھی. اور یونیورسٹی جو میں نے کورس کنٹینیو کیا تھا ایف ایس سی کے بعد وہ تھا میرا سر ایسوسیٹ ڈگری تھی میری ADP ان ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن. مطلب کہ میرے فزیکل اسپورٹس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن. تھی میری اسٹڈیز بھی. بالکل. جی تو آپ کون سے اسپورٹس کھیلتے رہے ہیں؟ مطلب اسپورٹس میں کیا سر کرکٹ میں کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن؟ جی میں بتا رہا ہوں سر. میں فرام دا ویری بگننگ میں نے ہاکی کھیلی ہے، فیلڈ ہاکی. اور زبردست. حالانکہ پاکستان میں اس کا اتنا اسکوپ نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دا پیپل نو می ویری ویل. تو میں نے الحمد للہ نیشنل لیول تک کھیلا ہے آلموسٹ. اور یونیورسٹی کو بھی ریپرزینٹ کی ہے اور پنجاب کی ٹیمس کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان میں. اور زبردست. اسی کی وجہ سے سر یہ اسکالرشپ ملی. کالج میں بھی 100% اسکالرشپ تھی، اور اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی 100% اسکالرشپ تھی. اور لائک اٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار می اینڈ مائی فیملی ایز ویل. اچھا یہ بتاؤ کہ یو کے اسٹڈی کرنے کا کیسے پلان بنا؟ اچانک سے بن گیا، یا کوئی جی شروع سے جو ہے نا آپ نے اپنا ٹارگیٹ جو ہے نا سیٹ کیا ہوا تھا کہ نہیں جی یہ میں اسٹڈی فنش کروں گا تو میں ابراڈ جاؤں گا، جس طرح سے لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے؟ تو آپ بتائیے جی کچھ اس کے بارے میں. سر ٹو بی آنیسٹ اگر میں اپنا بتاؤں تو ایز سچ کوئی پلان نہیں تھا کہ آفٹر مائی اسٹڈیز آئی ول گو دیئر. لیکن یہ کہ اچانک سے ہوا سب کچھ. بیسیکلی میری جو خالہ ہیں وہ رہتی ہیں ادھر UK میں. اور انہوں نے دراصل مجھے تھوڑا فورس کیا کہ یو شوڈ کم ہیئر فار یور فردر اسٹڈیز نا آفٹر لائک مطلب انہوں نے جب دیکھا کہ میں اسپورٹس میں بھی کافی اچھا ہوں اور ساتھ ساتھ اسٹڈیز میں بھی، تو انہوں نے کہا کہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان UK میں اس چیز کو زیادہ پریورٹی ملتی ہے سر، اسپورٹس کو ود ان لائک یور اسٹڈیز. تو انہوں نے مجھے ایکچولی اس چیز کے لیے آمادہ کیا کہ آپ ٹرائی کریں ادھر کے لیے. تو جیسی سر میری ADP کمپلیٹ ہوئی فرام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور، اس کے بعد میں نے پھر یہ اپنا سارا پروسیس اسٹارٹ کیا. اور پھر وہ لادہ سے ایک نیا سنیریو سر اسٹارٹ ہوا لائف میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ پروسیس اپنا کب اسٹارٹ کیا؟ مطلب جی آپ نے سر یہ جی میں بتا رہا ہوں سر. یہ میں نے اسی سال مجھے ریممبر ہے کہ رمضان کا ٹائم تھا سر. رمضان واز اباؤٹ ٹو اسٹارٹ.
اور ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ رمضان سے پہلے پہلے کنسلٹنٹ سے مل لیں، کیونکہ ہم لوگ اتنا گائیڈنس نہیں تھی اس بارے میں سر. تو ہمیں ریکمینڈ کیا گیا تھا ون آف مائی کزن کہ آپ ٹائمز کنسلٹنٹ کے تھرو اپنی اپلیکیشن کریں، اپنا کیس کریں، اور وہ ویل نون ہے ان کے اپنے کام کی وجہ سے. تو بس ہمیں جیسے ہی پتہ لگا تو سر ہم رمضان سے ایک ویک پہلے ہی بس ادھر گئے تاکہ رمضان میں یہ نہ ہو کہ ان کی مطلب ہمیں اپوائنٹمنٹ نہ ملے. بہرحال ہم لوگ ادھر گئے اور انہوں نے پھر ہمیں آگے سارا پروسیس گائیڈ کیا سر. اچھا، رمضان سے مراد یہ کہ آپ نے اپنا پروسیس منتھ آف جون میں اسٹارٹ کیا یا مئی سے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ مجھے ایسا لگتا ہے سر جون مطلب کہ ہوا ایسے ہے سر کہ جون میں مطلب ہم لوگ ادھر گئے ہیں، اور اس کے بعد میرا ود ان لائک 15 ٹو آفٹر رمضان سر میرا آفر لیٹر آیا تھا. آفٹر رمضان آفر آیا، مطلب اپلائی کرنے کے کتنے دن بعد آفر لیٹر آیا آپ کا؟ سر اٹ ٹک آلموسٹ 1 month. اچھا 1 month. اچھا، آپ مجھے یہ جی جی بتائیے کہ اسی حوالے سے کہ جب آپ ٹائم کنسلٹنٹ کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کا اپلیکیشن فل کیا تو کیا جو اس کے اندر ایس او پی ہے اس میں آپ نے خود سے ایس او پی آپ نے لکھ کے دیا یا کنسلٹنٹ نے آپ کے بہاف پہ لکھا یا کنسلٹنٹ نے لکھا آپ کے ساتھ ڈسکس کیا آپ نے ایس او پی کے بارے میں؟ جی جی سر ایس او پی کے ریگارڈنگ انہوں نے مجھے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک نارمل اسٹوڈنٹ جاتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پروسیس میں یا ویزا میں یہ کیا چیز کتنے معنی رکھتی ہے یہ. تو جب انہوں نے میری ساری ہسٹری چیک کی کہ میرا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، میں اسپورٹس میں ہوں اور ساتھ اسٹڈیز میں ہوں، تو آفٹر میری فائل کی اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایس او پی ہوتی ہے جو کہ ہم یونیورسٹی کو لکھ کے بھیجتے ہیں. تو اس میں سارا ہمارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہسٹری ہوتی ہے ہماری ایجوکیشن کی اور ایوری تھنگ کی. تو میری جو ایس او پی تھی سر وہ انہوں نے میرے سے نا مطلب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں مشاورت کے ساتھ انہوں نے لکھی، لیکن لائک ایک پوائنٹ جو تھا سر وہ بالکل میری لائف کے ریلیٹڈ جو ہوا ہے اس سینیریو کے ریلیٹڈ تھا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے وہ بتاتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اس کو کمپلیٹ کرتے جا رہے تھے میری ایس او پی کو. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے انہیں ڈکٹیشن دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو جو جی جی ہے نا اپنے طور پر لکھ کر اس کے بعد آپ نے خود سے بیسکلی جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اسی سے سارا آپ کا ریفلیکٹ کر رہا تھا نا ایس او پی. جی اچھا، جی دوسرا آپ یہ ایگزیکٹلی بتائیں ایگزیکٹلی کہ آپ نے کتنی یونیورسٹی میں اپلائی کیا آپ کے ایجنٹ نے، یا آپ نے صرف اور صرف 100% ایجنٹس کے اوپر آپ ریلائی کر رہے تھے؟ جی جی سر جب میں ادھر گیا تو انہوں نے جو مجھے گائیڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپ ٹو 3 یونیورسٹیز میرا اپلائی کریں گے جو بھی ہماری مطلب کہ میری ڈیمانڈس کے مطابق، بلکہ فیس کا جو بھی ہمارا بیریئر تھا، اس کے بعد کنٹری پریفرنس سٹی پریفرنس اگر کسی بچے کی وہ بھی انہوں نے پوچھی. اور یہ دونوں چیزیں پوچھنے کے بعد انہوں نے مجھے 3 یونیورسٹی سر بتائی. یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن جس میں سے ایک تھی، جی اور جی نٹنگہم ٹرینٹ یونیورسٹی تھی جی دوسری، اور تیسری تھی سر لنکون یونیورسٹی، اچھا، لنکن یونیورسٹی آف لنکون. یونیورسٹی. جی یہ جی جی ساری اچھی یونیورسٹی انہوں نے آپ کے ایجنٹ نے بتائی. اچھا، جی جی اب سر. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کوئی ریکوائرمنٹ کیا تھی آپ کے کورس کی؟ مطلب اس میں کوئی جی جی آئلس بینڈس کی ریکوائرمنٹ تھی، انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ تھی؟ جی جی بالکل سر. جب میرے آفر لیٹرز آئے سب سے پہلے سر میرا نٹنگہم ٹرینٹ یونیورسٹی سے آفر لیٹر آیا تھا ایز اے ریممبر، اور اس کے بعد میرا یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن سے سر آیا تھا. اور سر یہ جب آفر لیٹر میرے آئے تو ان پہ صرف انگلش لینگویج کی ہی ریکوائرمنٹ تھی میری، اور اس کے علاوہ اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے اور کہ یہ انہوں نے سر آپ کو کنڈیشنل آفر لیٹر بھیجا، اس کے اندر انہوں نے جی جی ایڈمیشن آپ کو کر دیا آفر، لیکن یہ کہا کہ آپ کو یہ انگلش کا ٹیسٹ دینا پڑے گا. تو آپ نے کیا ایگزیکٹلی کوئی انگلش کا ایگزیکٹلی ٹیسٹ دیا؟ جی جی سر میں نے پھر اس کے بعد جی جی ہیلو آپ سر. نے، میں سن رہا ہوں. جی جی سر اس کے بعد انگلش لینگویج کا میں نے ٹیسٹ دینا پڑا مجھے، جہاں تو آئلٹس میں دے سکتا تھا، یہاں تو میں ادھر لینگویج سرٹ بھی ہے، اس کے بعد پی ٹی ای بھی ہے، ڈولنگو بھی ہے. تو اس ٹائم سر میں نے ایک مزے کی بات مطلب بتانا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو، وہ یہ کہ میں نے آئلٹس بھی دیا اور میں نے لینگویج سرٹ بھی دیا. اس کی بہت ریزن یہ تھی زبردست. کہ سر آئلٹس دیتے وقت بس ایک مسٹیک مجھ سے ہو گئی تھی، جو کہ میرے ریڈنگ میں جو بینڈ تھے سر وہ ایز کمپیئر ٹو ادر وہ کم ہو گئے آگے تھے. اوور آل اچھا 6 ہی تھے میرے بینڈس، بلکہ میری ریڈنگ میں بس 5 آگے تھے. اس کے علاوہ میرے جو لسننگ میں 6 تھے سر، رائٹنگ میں 6 تھے، اور لسننگ میں 6.5 تھے، اور اوور آل 6، بٹ انفارچونیٹلی ریڈنگ میں میرے 5 آ گئے.
بٹ جو یونیورسٹی کی ڈیمانڈ تھی وہ تھی 5.5 ایچ مسٹ ہوں. اچھا تو اس وجہ سے پھر یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور ٹیسٹ کو دیکھ لیں اس کے علاوہ جو یونیورسٹی ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو جب اس کے ہم نے وہ اسیسمنٹ کی تو پتہ لگا کہ لینگویج سرٹ وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں کروایا جا رہا ہے. تو اس کے بعد سر میں نے لینگویج سرٹ کی کوئی 15 ٹو میرے خیال سے 1 یا 1.5 ہفتہ سر میں نے تیاری کی, کیونکہ آئلٹس میں نے دیا تھا تو میں کافی کانفیڈنٹ تھا کہ لینگویج سرٹ مطلب ناٹ اے بگ ڈیل فار می. تو کیونکہ وہ آن لائن ایگزام ہوتا ہے سر, تو اس کا میں نے بس 1.5 ویک سر پریپریشن کی اور اس کے ماڈیولس کو تھوڑا سمجھا اور اس کے لائک سلیبس جس طرح اس کا ہے طریقہ دینے کا آن لائن, تو اور اس کے بعد وہ میں نے دیا اور الحمدللہ اس میں سر ریکوائر مارکس میرے آ گئے الحمدللہ. زبردست. تو اچھا یہ جی جی بتاؤ کہ انگلش کے ٹیسٹ کی پریپریشن بھی کہیں سے کی یا خود سے ہی جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ٹیسٹ دے دیا؟ نہیں سر, جو آئلٹس تھا اس کی پریپریشن میں نے ادھر میں بیسیکلی جیلم کا ہوں, تو میں نے ادھر جیلم سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے ادھر سے میں نے آئلٹس کی پریپریشن سٹارٹ کی سر. اور پراپر مطلب میں کانفیڈنٹ تھا جب میں ٹیسٹ دینے گیا تھا, اور لیکن انفارچونیٹلی رزلٹس ویسے نہیں آئے جیسے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ان ریڈنگ ماڈیول. اور میں نے سر تیاری ادھر ایک انسٹیٹیوٹ ہے ادھر سے کی تھی آئلٹس کی, اور جو لینگویج سیٹ ہے اس کی بس میں نے تھوڑی گائیڈنس لی تھی, وہ میں نے خود پریپریشن کی تھی اس کی. تو ایک آئلس کی پریپریشن کی ہوئی تو اس سے کافی آسانی ہو گئی. جو جی اسٹوڈنٹ جی انگلش یعنی آئلس ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں, پی ٹی دینا چاہتے ہیں یا ایسی چیز دینا چاہتے ہیں, ان کو کیا ایڈوائس کرو گے آپ کہ کیا کرنا چاہیے؟ جی جی سر, ایسے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے تو میں یہی ایڈوائس کروں گا کہ یار سر آئلٹس کے لیے اگر تو وہ جاتے ہیں نا تو آئلٹس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب پیس آف کیک اگر کہتے ہیں اگر کوئی, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ نے آئلٹس دینا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے تیاری پراپر کرنی, کیونکہ اس کا ایک پراپر سیٹ بیک گراؤنڈ ہے, وے ایک طریقہ اس کا دینے کا, اور اس کی پراپر وہ صحیح سے تیاری کریں. ریڈنگ پہ بس ریڈنگ کا ایک ماڈیول ہے, میں کہتا ہوں اگر کوئی کینڈیڈیٹ اسٹوڈنٹ جو بھی ہے اس کو اگر اس میں اپنا اسکور کر لیتا ہے تو اس کے علاوہ میں کہتا ہوں لسننگ, رائٹنگ اور سر اسپیکنگ اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا. اسپیشلی اگر بیچلرس کے لیے جا رہا ہے بچہ یا ماسٹرس کے لیے جا رہا ہے تو ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا ایشو نہیں ہوتا سر انگلش کا. تو میں کہتا ہوں بس ریڈنگ کے ماڈیول پہ اگر وہ فوکس رکھیں فرام دا ویری بگننگ آف دیئر پریکٹس تو ان کے لیے زیادہ بیسٹ رہے گا. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے آئلس دے دیا, آئلس دینے کے بعد آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنا اسکور انگلش کا جو بھی ہے وہ آپ نے یونیورسٹی کو بھیجا ہوگا. تو جب آپ نے جی جی یونیورسٹی کو بھیجا تو کتنا ٹائم لگا یونیورسٹی نے جب آپ کو رسپونڈ کیا تھا؟ سر میرے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ ایکچولی جو یونیورسٹی آف میری نارتھ ہیمپٹن ہے اس کے ساتھ ان کے ریپرزینٹیٹیوس کا لنک بھی ہے یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن میں نا. تو وہ ایسا ہوا تھا کہ میرا جب رزلٹ آیا میں نے اپنے کنسلٹنٹس کو شیئر کیا تو انہوں نے رائٹ دا مومنٹ اسی ٹائم مجھے بتا دیا کہ یار آپ کے جو ریکوائرڈ ہیں وہ 5.5 ایچ ہیں, لیکن آپ کے ایک ماڈیول میں 5 آ گئے ہیں, تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن انہوں نے میری کنفرمیشن کے لیے ایک دفعہ پھر بھی جو یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن کے کنٹری ریپرزینٹیٹیو تھے ان سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں میرا رزلٹ شیئر کیا, تو انہوں نے یہی سجیشن دی کہ آپ حماد کو بولیں کہ یہ لینگویج سرٹ کر لے, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے اس کی یونیورسٹی میں. زبردست. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کتنا ٹائم لگا کہ آپ نے جب ان کو اپنا اسکور سر کے جمع جی کرایا جی تو کتنے دنوں بعد آپ کے پاس انکنڈیشنل آفر لیٹر آ گیا جس کے اندر یہ انسٹرکشن دی ہوئی ہوگی کہ جی آپ اپنی فیس جمع کرائیے؟ جی جی کتنا سر, ٹائم اب لگا؟ یہاں پہ تھوڑی اسٹوری چینج ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو میرا انگلش کا رزلٹ آیا تھا اس کے تو فوراً بعد میرے مطلب کہ یونیورسٹی سے یہ انفارم ہو گیا تھا کہ آپ کا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مطلب 1 دن یا 2 دن میں بتا دیا تھا. اور جو انکنڈیشنل ہے سر وہ آپ مانیں گے میرا انکنڈیشنل جو لیٹر ہے وہ 22 اگست آیا ہے. وڈ یو بلیو اٹ؟ مطلب کہ یونیورسٹی کی ساری ڈیڈ لائنز آ گئی تھی اور میرا کیس مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ اس دفعہ نہیں ہو پائے گا, بلکہ جنوری کے لیے مجھے ڈیفر کر دیا جائے گا, اور میں مطلب کہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب پاسبل نہیں ہے. لیکن آل کریڈٹ سر گو ٹو مائی کنسلٹنٹ, بلکہ انہوں نے سم ہاؤ ارینج کی میرے لیے سیٹ, کیسے بھی یونیورسٹی سے بات کی. آپ سر یقین کریں گے میری یونیورسٹی کی ساری ڈیڈ لائنز آ گئی تھی, یونیورسٹی کی پیمنٹ کی, فیس کی ڈیڈ لائنز, انکنڈیشنل لیٹر کو دینے کی, اور ان سب چیزوں کی ڈیڈ لائنز آ گئی. لیکن اس کے باوجود میرا انکنڈیشنل لیٹر
کہ کہتے ہیں سر آیا 22 اگست کو، اور میں نے فیس پے کر دی سر جیسے ہی میرا کنڈیشنل آیا تھا 22 اگست سے میرے خیال 4 اگست کو سر میں نے اپنی فیس پے کر دی تھی تاکہ مجھے وہ لوگ انکنڈیشنل دے دے سم ہاؤ. اچھا اچھا، جی جی دوسرے آپ کی کورس کی فیس کتنی ہے؟ ٹوٹل سر فیس اٹ کتنی اور آپ نے واز کتنی پے جی کی ہے؟ سر میرے کورس کی فیس تھی 14,000 پاؤنڈس، جس میں سے مجھے 30% اسکالرشپ ملا، تو اس میں سے 4,200 پاؤنڈ سر وہ اسکالرشپ ہو گیا، تو ریمیننگ فیس بچتی ہے اس کی 9,800 پاؤنڈس جو کہ میرے فرسٹ ایئر کی فیس بنتی ہے. اور فیس جو میں نے پے کی سر وہ پہلے سال کی ہے ساری فیس میں نے پے کی 9,800 پاؤنڈس. زبردست. اچھا، اب جی جی آتے ہیں اصل مسئلے کے اوپر. یہ بتائیے کہ آپ نے فیس بھی جمع کرا دی، آپ کو انکنڈیشنل بھی آ گیا. اب یہ بتائیے کہ کیش کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیش کے لیے انہوں نے آپ کو خود سے بھیج دیا؟ آپ نے کیا ایسا منتر پڑا، کون سا ایسا جادو کیا کہ آپ کو کیش جو ہے نا وہ، میری آپ سے شاید لاسٹ ویک کی بات ہوئی ہے جس میں آپ کہہ رہے کہ سر آپ بتائیے جی کہ کیا کریں، تو میں نے آپ کو جی کیا جی سب کو جو ایڈوائز کرتا ہوں ایڈوائز کی تھی. تو آپ نے کیا کیا؟ کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا؟ کیا کیا ایسا آپ سر نے؟ اب جب میں نے اپنا ایویڈنس بھیج دیا تھا فیس پیمنٹ کا یونیورسٹی کو، اور انکنڈیشنل بھی میرا الحمدللہ آ گیا تھا، تو ہم لوگ بار بار اپنے جو کنٹری ریپرزینٹیو ہیں نارتھ ہیمپٹن کے ان سے کانٹیکٹ کر رہے تھے میرے کنسلٹنٹس کہ آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ حماد کا کیش لیٹر یا ڈرافٹ کیش کب تک آئے گا. تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ حماد تو ہماری لسٹ میں سب سے اینڈ پہ ہے، مطلب باقی جو بچے اس سے پہلے ہیں ان کا ابھی تک کیش نہیں آیا، تو حماد تو ان کی لسٹ میں سب سے اینڈ پہ ہے، اس کا تو سب ڈیڈ لائنس کے بعد سب کچھ ہم نے پاسبل کیا ہے، تو حماد کو بولیں کہ یہ تھوڑا ویٹ کرے، اس کے لیے پھر ہم لوگ کرتے ہیں. تو ان دا مین وائل سر میں آپ کو پتہ ہے پریشان تو تھا، تو میں بس یوٹیوب پہ جو بھی کوئی کیش کے ریلیٹڈ یو کے سے جو بھی یوٹیوبرز ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے، میں وہی دیکھ دیکھ کے بس میرے دل کو نا سر حوصلہ آتا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی تک کیش یونیورسٹیز دے رہی ہیں تو مطلب میں ویٹ کر سکتا ہوں. تو ایک دن پھر سر آپ کے چینل پہ ماشاءاللہ میں نے ویڈیو دیکھی آپ کی، اور بلکہ اس سے پہلے اس ویڈیو سے پہلے سر یہ کہ آپ نے لائیو آئے تھے بلکہ آپ، اور آپ کا جب مجھے نوٹیفیکیشن ملا کہ لائیو کیو اینڈ اے سیشن ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کوسچنس کر سکتے ہیں آپ سے لائیو، اور اس میں یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے سر کے چینل پہ جا کے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے یہی سجیشن دیا کہ آپ یونیورسٹی سے کال پہ کانٹیکٹ کریں اور ان سے کیش کی ریکویسٹ کریں تو ضرور یونیورسٹیز آپ کو رپلائی کریں گی. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ یونیورسٹیز آپ کو رپلائی نہ کریں. تو سر کی ایڈوائس پہ میں نے رائٹ آفٹر دیٹ ڈے میں نے یونیورسٹی کو کال کی، اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے ایگزیکٹ نمبر لے گئے. اور مزے کی بات سر مجھے کنسلٹنٹ نے بھی اسی دن ریکمینڈ کیا کہ آپ حماد ایک دفعہ آپ یونیورسٹی کو خود بھی کال کر کے پتہ کریں. تو نیکسٹ مارننگ سر میں نے یونیورسٹی کال کی اور پھر نیکسٹ پروسیس سٹارٹ ہوا میرا. زبردست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کو کال کی اور کال کرنے کے کتنے دن بعد آپ کے پاس کرنا کیش لیٹر آ گیا؟ جی سر. سر اس میں یہ چیز ہے کہ میں اب جتنے ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یو کے جانا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب بہت ساروں کے ویزاز بھی لگ گئے ہوں گے ابھی تک اور کیش بھی آ گئے ہوں گے، ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا جن کے ابھی تک کیش نہیں آئے ان کو کہ دیکھیں سر اگر ہم لوگ یو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہمیں اتنی انگلش تو آنی چاہیے کہ ہم لوگ کسی سے بات کر سکیں اپنے مقصد کے لیے. تو ادھر ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ سر جب میں نے کال کی یونیورسٹی تو میری جو فرسٹ کال تھی وہ جیکولین نام کی تھیں کال پہ میم. تو ان سے میری بات ہوئی، انہیں میں نے اپنا سارا سینیریو بتایا کہ میں نے فیس بھی پے کر دی ہے فرسٹ ایئر کی ہے وہ سب کچھ، تو مجھے ابھی تک کوئی مطلب کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا میرا کیش کب تک آئے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ویٹ کریں، آپ کو آج ہی بلکہ میں آفٹر 2 to 3 آورز میں آپ کو اپڈیٹ دوں گی آپ کے کیس کے ریلیٹڈ. تو بس یہ سر پہلے دن میری بات ہوئی ان سے. اس کے بعد یہ کہ میں نے 2 to 3 آورز آلموسٹ ویٹ کیا اور مجھے کوئی جواب نہ آیا. تو میں نے اسی دن سر انہیں دوبارہ کال کی، لیکن اس ٹائم ان کے کوئی اور تھے جنہوں نے کال اٹینڈ کی، مطلب کہ ان کی شفٹس ہوتی ہیں وہاں پہ یو کے میں، تو اس ٹائم وہ نہیں تھے ادھر. تو کسی اور بندے نے کال اٹینڈ کی، ان سے پھر میں نے اپنا کیس ڈسکس کیا کہ میری ابھی کچھ گھنٹے پہلے ان سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کو 2 سے 3 گھنٹے میں انفارم کر دوں گی، تو آپ کو بیٹا کیس آپ کا مطلب کہ اس کے بارے میں آپ کو رپورٹ مل جائے گی. تو ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو جن کے ساتھ میری سیم ڈے دوبارہ بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا
کہ ابھی تو آلموسٹ مطلب کہ ہمارے یہاں پہ آف ہونے والا ہے. آپ کو میں یہی سجیشن دوں گا کہ آپ ہمیں نیکسٹ مارننگ میں کال کریں, تو تب آپ کے ریلیٹڈ نہ کچھ ہو پائے گا. تو سر وہ فرسٹ ڈے تھا, میں نے کال کی 2 دفعہ, مطلب فرسٹ ڈے مجھے کوئی رسپانس ایسا نہیں ملا, بٹ ایز آئی ریممبر کہ میں نے جیسے ہی سر سیکنڈ ڈے کال کی, آپ یقین مانیں گے ان کا نام مجھے گیس ابھی یاد نہیں ہے, لیکن میل تھے کوئی, جو بھی بھائی تھے وہ, اور بہت اچھے تھے, مطلب کہ انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا, میری باتیں سنی سب کچھ, اور انہوں نے اسی مومنٹ پہ ایٹ دا مومنٹ انہوں نے کیس ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, انہوں نے خود, اور میرے کیس کے ریلیٹڈ ان سے انکوائری کی, اور آن دا کال ہی سر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اپنا پورٹل اوپن کریں. سر میں نے پورٹل اوپن کیا تو وڈ یو بلیو کہ ادھر ایک نیکسٹ ریڈ کلر کا باکس بنا ہوا تھا, جو کہ پورٹل پہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, تو نہ ہی میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ کیس کے لیے ایسا بلاک آتا ہے جس پہ ہم کلک کرتے ہیں. تو وہاں پہ الرٹ لکھا رہا تھا ایکشن ریکوائرڈ فار کیس. تو وہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ یہ فل کریں فارم, اور اس کے فل کرنے کے بعد آفٹر فیو ڈیز آپ کو ہوپ فلی ڈرافٹ کیس آ جائے. تو یہ سیکنڈ ڈے تھا سر, میں نے ان کا ایک یہ منٹ فل اپ آپ کی. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو انہوں نے آپ سے کہا کہ ایکشن ریکوائرڈ اور اس فارم کو فل کریں, تو اس میں کیا کوشچنس تھے؟ جی سر جو ایکشن ریکوائرڈ کیس تھا اس پہ کوشچنس تھے ہماری ہسٹری کے ریلیٹڈ, مطلب کہ آپ نے پہلے کیا یو کے ٹریول کیا ہے, کیا آپ کا کوئی ایسا یو کے کا ریفیوزل ہے, اور اس سے پہلے آپ کا کسی اور کنٹری میں ریفیوزل ہے, یا آپ کی کوئی امیگریشن ہسٹری ہے, اور آپ کا ٹی بی ٹیسٹ اس کنٹری میں جانے کے لیے ہے. اس طرح کے کوشچنس تھے جو کہ کیس الرٹ کے لیے سر مطلب کہ ان کو ریکوائرڈ تھے. وہ میں نے فل اپ کیا سر فارم, اور وہ سبمٹ میں نے کر دی اسی ٹائم. تو میں نے اس سر مطلب سیکنڈ ڈے جیسے ہی میں نے فارم فل کیا, میں نے ساتھ ہی پھر دوبارہ کال کی, اور میں یہ بھی سر اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ کال کریں یونیورسٹی کو اور وہ آپ کی کال اسی ٹائم اٹھا لیں. میں دن میں سر کوئی 5 سے 10 کال کرتا تھا, جن میں سے صرف 2 سے 3 اٹھائی جاتی تھی, کیونکہ وہ لوگ, ہم سب کو پتہ ہے سپتمبر انٹیک بہت بیزی جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ ہر بچے کی ایٹ دا ٹائم کال پک نہیں کر سکتے. تو ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگ ایک دفعہ کال کریں, اگر آپ کی کال ہولڈ پہ چلی گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ کال نہیں ہو رہی, نہیں ایسا نہیں ہوتا, آپ کو ٹرائی کرنا پڑے گا. مطلب کہ میں نے 4 سے 5 دفعہ کال کرتا تھا تو سر ایک کال ان میں سے پک ہو جاتی تھی, تو تب میری جا کے بات ہوتی تھی. تو یہ سیکنڈ ڈے تھا سر جب میں نے اپنی کیس کی ریکویسٹ فل اپ کی, اور جب سیکنڈ ڈے گزرا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نیکسٹ 2 ڈیز کے اندر اندر آپ کو آپ کا ڈرافٹ کیس کے ریلیٹڈ انفارمیشن مل جائے گی. میں نے کہا سر ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سر میں نے کہا اب 2 ڈیز ویٹ میں کر لوں, لیکن اب مجھے نہیں پتا کیا میرے ذہن میں سر دن کے ٹائم ہی نیکسٹ مارننگ میں نے نا 3 سے 4 بجے کا ٹائم تھا پاکستان کا, تو میں نے کہا ویسے ہی اپنا پورٹل کی دوبارہ ریکویسٹ وہ چیک کر لوں کیسی دکھتی ہے, کیونکہ پہلی دفعہ دیکھی تھی خوشی ہوتی کہ یار کیس کے ریلیٹڈ کوئی اپنا پروسیس چلا ہے. تو میں ویسے ہی اس کو اوپن میں نے اپنے پورٹل کو کیا, تو لکیلی سر وہاں پہ میرا ڈرافٹ کیس کی بھی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. تو آئی واز شاکڈ کہ یار یہ کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ 2 دن بعد آپ کا آئے گا, تو میری ڈرافٹ کیس کی بھی سر ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. تو اسی ٹائم میں نے اپنے کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ کیا کہ انہوں نے تو رائٹ نیکسٹ ڈے انہوں نے میرا ڈرافٹ کیس بھی بھیج دیا, تو کائنڈلی آپ بھی ٹیلی کر لیں اس کو سب کچھ, میں بھی اپنے مطلب کہ اسپیلنگ وغیرہ نیم وغیرہ, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے ڈرافٹ کیس کو اچھے سے سر دیکھیں, اس میں اگر کوئی مسٹیک ہے تو وہ فوراً اس کو ایرر جو بھی ہو, نیچے آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایرر مینشن کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں آپ کو ڈرافٹ ٹیم کو, کیس ٹیم کو. تو وہاں پہ میں نے دیکھا میرا سارا ڈاٹا سر بالکل ٹھیک تھا, اور 3-4 بجے کا ٹائم تھا پاکستان کا سر, یہی ٹائم تھا بلکہ جس سے ابھی ہماری بات ہو رہی ہے. تو میں نے یہ سبمٹ کر دیا دیکھ کے سب کچھ, اور اب مجھے یہ تھا کہ میں نے دوبارہ کال یونیورسٹی کی کہ میں نے اپنا ڈرافٹ کیس فل اپ کر دیا آج ہی, اور اب میں نیکسٹ کب تک مجھے مل جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو 2 to 3 ورکنگ ڈیز میں مل جائے گا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اب ڈرافٹ آ گیا تو کیس بھی آ جائے گا سر. اور اب نیکسٹ یہ تھا کہ اسی ڈے سر سیم دن اب یہ ہوا کہ مطلب رات کو میں بس سونے والا تھا, 11 بجے کا ٹائم تھا سر, اسی دن جس دن میرا ڈرافٹ آیا, بس رات کو بھی سونے سے پہلے میں نے کہا یار ایک دفعہ میں اپنا پورٹل چیک کر لوں. اور امیزنگلی الحمدللہ سر آپ یقین کریں گے رات کو 10-11 بجے میں نے پورٹل چیک کیا تو میرا فائنل کیس بھی آیا ہوا تھا. تو میں کافی حیران ہوا, اور میں نے اسی ٹائم کیس دیکھتے وقت سر میں نے اپنے کنسلٹنٹ کو بھی انفارم کیا, اور ساتھ ہی آپ وہ پہلے پرسن تھے جن کو میں نے انفارم کیا کہ سر مطلب میں نے آپ کو میسیجز کیا آپ کے انسٹا پہ کہ سر آئی جسٹ ریسیوڈ مائی کیس اینڈ دس آل اسٹف, میں نے آپ کو گائیڈ کیا, آپ کو بھی بتایا کہ ایسے ایسے میرا آیا. تو یہ میری جرنی تھی. اگر کیس کو میں لے کر چلتا ہوں تو مطلب کیس اتنا جلدی آیا الحمدللہ.
اچھا اب اس میں یہ چیز بتاؤ کہ جو اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ مجھے کہ کنسلٹنٹ کا ایکسپیرینس تھرو آؤٹ، ظاہر سی بات اب کیس لیٹر آ گیا، اب کنسلٹنٹ کا کام جی ختم جی ہو چکا ہے، صحیح ہے، تھرو جی جی آؤٹ تمہارا کنسلٹنٹ کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ سر ٹو بی آنیسٹ میں ان کی کوئی پروموشن وغیرہ بالکل نہیں کروں گا ایسا وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی کنسلٹنٹس آج تک مطلب کہ میں نے مطلب اس پروسیس میں جانے سے پہلے تھوڑا میں نے چیک آؤٹ کیا کہ کون سے کنسلٹنٹ زیادہ بہتر ہیں پاکستان میں، کون سے نہیں. تو جب میں نے سورٹ آؤٹ کیا سارا کچھ تو مجھے پھر پتہ چلا کہ بہت سارے دوستوں نے ان کے تھرو کیا تھا. تو ٹائمز کنسلٹنٹ تھے جو کہ ان کا سر یہ تھا کہ ان کی کوئی چارجز نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پینی سر، فار یور ویزا اپلیکیشن اور یور آل دا پروسیس آف لائک آفر لیٹر سے لے کے کیش تک کوئی ان کے چارجز نہیں ہیں، فری آف کاسٹ ہے. اور ان کا یونیورسٹیز یو کے کی یونیورسٹیز کے ساتھ ان کا ہوتا ہے جو بھی لنک جس کے تھرو آپ ایڈمیشن کرتے ہیں. اور یہ کنسلٹنٹس کے ساتھ سر یہ نارتھمپٹن یونیورسٹی کے ایتھورائز ایجنٹ ہیں؟ جی سر، یونیورسٹی آف نارتھ ہیمپٹن کے. جی جی تو یہ ایڈوائز کریں گے اسٹوڈنٹس کو کہ جو ایتھورائز ایجنٹ ہیں ان کے تھرو اپلائی کیا جائے؟ ایگزیکٹلی مطلب کہ جو بھی کنسلٹنٹس ہیں یہ لوگ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ وہ واقعی ایسے ہیں کہ ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکیں، کیونکہ سارا آپ کا اپلیکیشن وغیرہ آپ کی مطلب ایسی پرائیویسی وغیرہ سب ان کے سامنے ہم جب شیئر کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس یہ وہ سب کچھ، پاسپورٹ ایوری تھنگ سر، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا اپنا فیلڈ میں کیسا کام ہے. اور سر میں دیکھتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی ایک کنسلٹنٹ کے پاس گیا تھا، تو جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو، آپ کو یہ ہے کہ آپ جب ان کو پرسنلی میٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے پروفیشنل اور ان پروفیشنل بندے کے درمیان میں ڈفرینس پتہ لگ جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ میں جب ان کو جا کے ملا ٹائمز کا کنسلٹنٹ کو، تو ان کا پراپر وے ہے، آپ جب ادھر جاتے ہیں آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے، آپ اس میں اپنا بیک گراؤنڈ ہسٹری ان کو بتاتے ہو، اسٹڈیز کے ریلیٹیڈ، اپنے آئلٹس کے ریلیٹیڈ، انگلش لینگویج کے مارکس یہ وہ سب کچھ. اس کے بعد وہ آپ کی فائل کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کیس کے ریلیٹڈ وہ بات کرتے ہیں آپ سے. تو جو پروفیشنلز ہیں میں کہتا ہوں ان کے پاس جائیں اسٹوڈنٹس، ایسے کنسلٹنٹس کے پاس نہ جائیں جو آپ کو جاتے ساتھ کہیں کہ ہاں جی ہو جائے گا بیٹا کوئی ایشو نہیں، 25 لاکھ لگنے ہیں آپ کے، 30 لاکھ لگنے ہیں، آپ یو کے میں ہوگے. ایسا نہ کریں، پراپر وے آپ دیکھیں، جلد بازی نہ کریں. سر یہ کام ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں میں خود بہت مشکل سے میں مطلب کہ صبر کرنا پڑتا ہے سر اس کام میں، دل رکھنا پڑتا ہے، اور ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. تو یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اور بس ساتھ ساتھ دعائیں کریں اور ساتھ ساتھ اپنے پروسیس کو آگے لے کے چلتے جائیں. اچھا آخر میں مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جن بچوں کا ابھی بھی کیش نہیں آیا ہے لیکن ان کا کیش فائنل فیس میں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیس بھی جمع کرا دی، صحیح ہے، انکنڈیشنل لیٹر جی بھی جی آ گیا، پھر آپ نے بتایا جیسا کہ آپ نے دن رات انہیں فون کیا، دن میں 5 کالیں کی، 10 کالیں کی ہیں آپ نے. تو جی جو جی اسٹوڈنٹس کا کیش ابھی بھی نہیں آیا، اور بہت ساری یونیورسٹی میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے کہ میں خود بھی یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بائی 15 بائی 16 یعنی نیکسٹ ویک جو ہے نا وہ لاسٹ ویک ہے کیش کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا سپٹمبر انٹیک کے لیے. تو جو جی جی اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرو کہ کیا کریں وہ اب جو ہے نا اس سچویشن میں؟ ضرور سر، میں ان سب بھائیوں کو بہنوں کو یہی ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر میرا کیس سر الحمدللہ آ سکتا ہے تو ان کا بھی آ سکتا ہے. مجھ میں اور ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب الحمدللہ مجھے پتہ ہے یو کے جا رہے ہیں تو ہم سب کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایسا کسی کا نہیں ہوگا جو کہ فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ جانا چاہتا ہو. تو بی کانفیڈنٹ رہیں جو بھی ہیں. اور میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے کیس کے لیے، یار آپ لوگ بالکل کنسلٹنٹ پہ ریلائی نہ کرو کیس کے لیے. کنسلٹنٹس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اچھے کنسلٹنٹس ہیں میرے، لیکن دیکھیں ان کے پاس ایٹ اے ٹائم کافی ساری اپلیکیشن، جیسے ہی میرے پاس کوئی اپڈیٹ آتی تھی میں اپنے کنسلٹنٹ کو تھرو کر دیتا تھا اور وہ اسی ٹائم اس پہ ایکشن لے لیتے تھے. یہ ہوتا ہے. تو میں اپنے جو بھی بہن بھائی ہیں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لوگ ایسا کریں کہ جب بھی ان کو ٹائم ملے وہ یونیورسٹی کی ٹائمنگ چیک کر لیں، اور فرام دا مارننگ مطلب کہ اگر 9 بجے یونیورسٹیز آن ہوتی ہیں ٹل 5 o'clock میرے خیال سے، تو 10-11 بجے سے مطلب کہ پاکستان کے جب 2 سے 3 ہوتے ہیں تب اتنے بجے سے مطلب 2 یا 3 بجے سے وہ لوگ کال کرنے اسٹارٹ کر دیں یونیورسٹی کو. اور یہ نہیں کہ آپ ایک کال کریں تو انہوں نے آگے سے ہولڈ پہ کر دیا تو آپ نے سمجھنا کہ کال وہ لوگ پک نہیں کر رہے. نہیں، آپ کو 5 سے 6 کالز کرنی پڑیں گی، اس کے بعد جا کے آپ کی ان میں سے کوئی ایک کال پک ہوگی اور وہ آپ سے پروفیشنل وے میں
انگلش میں بات کریں گے اور آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سے وہ آپ کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی پوچھتے ہیں اور آپ سے وہ آپ کا کنسرن پوچھتے ہیں کال کا. تو آپ ان کو اپنی ایشو بتائیں کہ ہمارا انکنڈیشنل لیٹر مطلب کہ فرام اتنے ڈیز ہو گئے ہیں تب سے آیا ہوا ہے اور ابھی تک ہم کیس کا ویٹ کر رہے ہیں. ہمارے اس کورس کی اسٹارٹ ڈیٹ یہ ہے اور ہم لوگ پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ویزا پروسیس بھی آگے نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے. تو کائنڈلی ہمیں ایشو کریں اپنا ہمارا کیس لیٹر. آپ اس طرح ان سے بات کریں گے, اپنا سنیریو تھوڑا فائل کا اپنی اپلیکیشن کا تھوڑا بتائیں گے تو وہ سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے آپ کی بات. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ لوگ انشاءاللہ ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کا وہ ضرور وہ ایکشن لیں گے. میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے یو کے کی یونیورسٹیز کے ساتھ پرسنلی خود کا, وہ یہی کیس لیٹر کے دوران رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو میرا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی ایسا کانٹیکٹ تھا نہیں. تو کیس کے ٹائم میں نے جب کانٹیکٹ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ واقعی دیٹس اے بگ ڈفرینس بٹوین پاکستان ایجوکیشنل سسٹم اور یو کے کا ایجوکیشن سسٹم, کہ وہ کیسے رسپانس کرتے ہیں اسپیشلی ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. تو میں سر اسٹوڈنٹس کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لوگ یونیورسٹی کو کال کریں اور بار بار کریں, تاکہ جب بھی کال پک ہو تو اپنی ایکسپلینیشنز اچھے سے دیں اور جو وہ ایکشن آگے سے لیتے ہیں وہ ان کی بات مانیں اور جیسے وہ کہتے ہیں اس طرح کریں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی اللہ نے کیا ان سب کا بھی. حماد بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا جو انفارمیشن شیئر کی, اور خاص طور پر وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ جس طرح کے حماد نے بتایا کہ دیکھیں آپ کے پاس صرف لاکھ آپشن یہی ہے کہ آپ یونیورسٹی کو صرف اور صرف کال کریں, اور کال کے ذریعے جو ہے نا آپ ایکسپلین کریں اپنے اسٹیٹس کو. ڈیفینیٹلی میں نے بتایا ہے کہ یونیورسٹی والے آپ کو بالکل ہیلپ کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, لاسٹ فیز ہے, بالکل ٹرائی کریں آپ. اور حماد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ویلیوبل جی انفارمیشن آپ نے شیئر کی نہیں سر, ہمارے اسٹوڈنٹس کوئی کے ایشو نہیں ساتھ. سر, کیونکہ میں اسی چیز کا ویٹ کرتا تھا. میں نے آپ سے اسی لیے کانٹیکٹ کیا کہ سر چلیں, میں چاہتا ہوں کہ جو جس چیز سے میں گزرا ہوں باقی اسٹوڈنٹس نہ گزریں, ان کے لیے اچھا ہو. میں بھی میرے کوئی فرینڈس جو اپلائی کریں ان کو سارا پروسیس بتا رہا ہوتا ہوں کہ یار اب یہ کرو اب یہ کرو. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے تھرو یا آپ کے چینل کے تھرو اگر بچوں کو کریکٹ انفارمیشن جاتی ہے تو دیٹس گڈ سر. اور دوسرا یہ کہ جو بچے سر, اب میرا کورس یہ تھا کہ میں اگر ڈیفر ہوتا تو سر میرے لیے کوئی چانس نہیں تھا, کیونکہ میری پریویس اسٹڈی اسپورٹس کے ریلیٹڈ تھی اور اسپورٹس کے ریلیٹڈ کورس جو ہیں صرف سپتمبر میں اویلیبل ہیں. تو میرے لیے تو سر کوئی سیکنڈ چانس بھی نہیں تھا کہ اگر میں جنوری میں ڈیفر ہوتا ہوں تو مجھے وہاں پہ کوئی کورس نہیں اویلیبل تھا. تو یہ بھی بات تھی جس کی وجہ سے اپنے اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ ان کا اگر تو جنوری میں ہے تو وہ سیکنڈ آپشن رکھیں, لیکن اگر نہیں ہے تو پہلے وہ لوگ ٹرائی کریں, وہ لوگ کال کریں کیس کے لیے اپنے, اور ضرور انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا, جو جنوری میں انٹیک میں جو ہے نا اپلائی کر رہے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرو گے, خاص طور پہ اپنے جی جی پروفائل کے لحاظ سے؟ کیونکہ جو میری آبزرویشن آئی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے, کیونکہ پروفائل اسٹرانگ نہیں ہے ان ٹرمس آف جنہوں نے انگلش ٹیسٹ نہیں دیا ہوا, ان کے کیس زیادہ جو ہے نا ڈیلے ہو رہے ہیں, جبکہ وہ جی جی اسٹوڈنٹ جنہوں کا پروفائل اسٹرانگ ہے, انہوں نے انگلش ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے, تو ان کے کیس, جس طرح کہ آپ نے یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کیا, جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے پوری کی, دن رات آپ نے کال کی اور آپ کو کیس آ گیا. تو جنوری انٹیک میں جو کیس اپلائی کر رہے ہیں ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے, ظاہر سی بات ہے ابھی صرف اور صرف سپتمبر ہے, تو جنوری میں ابھی بھی اسٹل ان کے پاس 4 to 5 منتھ ہے. تو کیا کرنا چاہیے ان کو کہ جس سے ان کا کیس جو ہے نا ان کا فاسٹ ہو جائے, ان کا پروسیس جو ہے نا فاسٹ ہو جائے, ان کا کیس جی آن جی ٹائم ریسیو ہو جائے. جی جی سر, میں ان سب اسٹوڈنٹ سے یہ ریکمینڈ کروں گا جو کہ سپتمبر سے ڈیفر ہو کے جنوری میں جائیں گے, یا بے شک جو بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں جنوری کے لیے ابھی سے فریش جو کینڈیڈیٹس, ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیلے کرتی ہیں کیس میں. ایک یہ کہ جو آپ کے آفر لیٹر میں آفرز آتی ہیں, مطلب کہ ریکمنڈیشن آتی ہیں یونیورسٹی کی طرف سے کہ یہ آفرز آپ پوری کریں تو تب ہم آپ کو انکنڈیشنل بھیجیں گے. تو وہ آفرز یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے انگلش لینگویج کا ٹیسٹ آپ نے انہیں پرووائڈ کرنا ہے, بس موسٹلی یہی ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ کی کوئی ٹرانسکرپٹ یا آپ کا سرٹیفکیٹ یا ڈگری اگر رہتی ہے تو وہ بھی آپ پہلے سے مینیج کر کے رکھیں, تاکہ آپ وہ ایک ہی دفعہ ڈاکومنٹ اپلائی کریں. آپ کو صرف اگر ریکوائرمنٹ آتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے تو وہ انگلش لینگویج کیا ہے, اور وہ آپ یہ کوشش کریں گے اپلائی کرنے سے پہلے اپنی تیاری شروع رکھیں اور انگلش لینگویج کا آپ اپنا ٹیسٹ دے دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا جنوری کے لیے, اور ایز سون ایز پاسبل اپنی اپلیکیشن کریں. اور دوسرا میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے ویزا فائل کرنے سے پہلے ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی اب ہم نے فنڈز رکھے ہیں اور اب ہم کو 28 days ویٹ کرنا ہے. تو ایسا نہ کریں,
آپ لوگ اپنے فنڈس کی پہلے سے اسیسمنٹ کر لیں کہ آپ کو کتنے فنڈس ریکوائرڈ ہوں گے شو کرنے کے لیے ایمبیسی کو یا یونیورسٹی کو. تو آپ پہلے سے ہی اپنے فنڈس ریڈی رکھیں اپنے اکاؤنٹ میں, تاکہ جب آپ کا انکنڈیشنل آ جائے, آپ فیس پے کر دیں, تو تب آپ کو اور ویٹ نہ کرنا پڑے 28 ڈیز مور, تاکہ آپ کا پہلے سے ہی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ سالڈ ہوئی ہو, اور آپ بس نیکسٹ اسی ٹائم اپنا نیکسٹ ویزا پروسیس آپ فائل کر سکیں. کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کے بعد جا کے اپنے پیمنٹ جو ہے, جو اماؤنٹ ہے وہ اندر رکھواتے ہیں, اور پھر وہ 28 ڈیز ویٹ کرتے ہیں, پھر اس کا سر وہ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر نکلواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بینک اسٹیٹمنٹ نکلواتے ہیں, تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا فنڈس پہلے سے ریڈی کر کے رکھیں, تاکہ جب آپ ویزا فائل کرنا ہو یا جب بھی انکنڈیشنل آپ کا ہے, تو آپ اسی ٹائم اپنی اسٹیٹمنٹ وغیرہ نکلوائیں. اور اس کے آلموسٹ 28 ڈیز تو ویسے ہی ہوئے ہوں گے, تو وہ لاسٹ 28 ٹو 30 ڈیز کی وہ آپ اسٹیٹمنٹ نکلوائیں اپنا, مطلب کہ آپ کا سارا ڈیٹا کمپلیٹ ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ کی ڈیلیز نہیں ہوں گے جس طرح سپتمبر انٹیک میں کیا, کیونکہ سپتمبر انٹیک میں اتنا رش رہتا ہے, مجھے لگتا ہے جنوری میں بھی بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ کینیڈا سے سر کافی سارے ریفیوزلز آ رہے ہیں سنے میں نے, جس کی وجہ سے وہ والے اسٹوڈنٹس بھی یو کے لیے آ رہے ہیں, پرسو کر رہے ہیں اپنی اسٹڈیز کے لیے. تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنی طرف سے جو بھی وہ کر سکتے ہیں پہلے سے وہ ارینجمنٹس کر کے رکھیں, اور اس کے بعد اپنا پروسیس سٹارٹ کریں, تاکہ ان کو زیادہ ڈیلیز نہ فیس کرنے پڑے. حماد بہت بہت شکریہ یار, آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن شیئر کی ہمارے ساتھ, اور ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد آپ کے کیس کی, اور دوسرا تھینک یو. گڈ لک فار ویزا. تو ویزا اپلائی کرو, صحیح ہے, یہاں پر جی جی, کوئی بھی تھینک یو سر. کوشچن ہو, کوئی بھی ایشو ہو, کانٹیکٹ کر سکتے ہو آپ. اور یو کے آؤ, یو کے آنے کے بعد جب بھی ٹائم ملے تو کانٹیکٹ کرو, انشاءاللہ ملاقات بھی کرتے ہیں جی ہم. جی, صحیح ہے, اپنا بہت زیادہ خیال انشاء رکھنا. اللہ سر ضرور. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, جس کے اندر آپ کو بس ساری کیش کی انفارمیشن ہے کہ کس طرح سے آپ نے کیش کو لاسٹ منٹ میں چیز کرنا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو کافی یوزفل ہوگی. یوزفل ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور خاص طور پہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے گا اجازت, ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر, بائے بائے.